अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ अपना एक तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस तालिब इल्म को ये मौका दिया है कि मुझे मुल्क के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर सफ़र करने का मौका मिला है, और इसी तरीके से मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ ममालिक में जाने का मुझे मौका मिला है। मुस्लिम ममालिक में भी मैं गया हूँ, गैर मुस्लिम ममालिक में भी मैं गया हूँ। तो इस सफ़र में मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की और एक तक़ाबुल किया जो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। और वो ऑब्ज़र्वेशन मेरी ये थी कि हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन, हमारी जो बहनें हैं, मैंने ये पाया कि पाकिस्तान से बाहर ख़वातीन के बरक्स उनका लिबास बहुत सातिर होता है। यानी जो बाहर की ख़वातीन मैंने देखी, चाहे वो वेस्टर्न ममालिक में हों या ईस्टर्न ममालिक में हों, उनका लिबास आम तौर पर गैर सातिर होता है। स्कर्ट लिबास होता है या टाइट कपड़े होते हैं, उनसे कहीं उनका टांगें नज़र आती हैं, कहीं पेट नज़र आता है, कहीं बाजू कंधे नज़र आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं हम देखते हैं जो मगरबी या ईस्टर्न ममालिक के जो रहने वाली ख़वातीन होती हैं उनके लिबास में होती हैं। हमारे जो पाकिस्तानी बहनें हैं उनका लिबास ऐसा नहीं होता। वो आम तौर पर शलवार कमीज़ पहनती हैं जो पाँव से लेकर ऊपर तक बिल्कुल कवर्ड होता है, कोई स्किन, कोई जिस्म का हिस्सा उसमें नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरीके से उसके बाद वो अक्सर व बेशतर बल्कि बेशतर ख़वातीन दुपट्टा भी ले रही होती हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन होती हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है जो उसके ऊपर चादर ले रही होती हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जिनमें नौजवान लड़कियों की भी तादाद शामिल है जो मुकम्मल तौर पर बुर्का पहन रही होती हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो हम अपने मुल्क में देखते हैं, और बहुत से मुस्लिम ममालिक में भी हमें ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। मैं सऊदी अरब का या ईरान का ज़िक्र इसलिए नहीं करूँगा कि वहाँ पाबंदी है, हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि ख़वातीन अबाया या बुर्का या इस तरह का ऊपर का गाउन लें। पाकिस्तान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हमारी बहनें जो भी कर रही हैं वो रज़ाकाराना तौर पर कर रही हैं, और बहुत सी गैर मुस्लिम ख़वातीन, बल्कि कम व बेश तमाम गैर मुस्लिम ख़वातीन का लिबास भी इसी तरीके से उनका ड्रेस कोड होता है जो बड़ा कवर्ड होता है, बड़ा सातिर होता है। और सच्ची बात यह कि एक बहुत गैर मामूली ये खुसूसियत है पाकिस्तानी ख़वातीन की। ईस्ट एशिया में मैंने देखा, मलेशिया में, इंडोनेशिया में उन ख़वातीन का लिबास जो है वो भी कवर्ड होता है, लेकिन वो जो इजाफ़ी कपड़े हमारी ख़वातीन पहनती हैं, यानी बुर्का लेती हैं या चादर से अपना पूरा जिस्म ढाँकती हैं, वहाँ पे भी ख़वातीन ये काम नहीं करती, बल्कि उनकी एक मैक्सी होती है तवील, और सर के ऊपर उन्होंने एक स्कार्फ या हिजाब लिया हुआ होता है, तो जिस्मानी ख़द-ओ-ख़ाल बहरहाल वो नहीं छुपाती। हमारी ख़वातीन इसका भी अहतमाम करती हैं। तो ये एक तरफ हमारी बहनों की वो खुसूसियत है जो उन्हें पूरी दुनिया से मुमताज़ करती है। अच्छा, इसके बरक्स हमारे मर्दों का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यानी दुनिया भर में ये चीज़ बहुत ही बड़ा ऐब समझी जाती है, मायूब समझी जाती है कि मर्द ख़वातीन को घूरें, उन्हें ताड़ें और उनके बारे में कोई भी ऐसे रवैये का इजहार करें जो गैर शाइस्ता हो। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मर्दों ने अपना ये हक़ समझ रखा है कि जो ख़वातीन इतनी कवर्ड हैं, इतनी सातिर हैं कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होता, यानी कोई हिस्सा उरियाँ होकर नज़र नहीं आ रहा होता, स्किन नज़र नहीं आ रही होती, इसके बावजूद वो नीचे से ऊपर तक उन्हें देखना, घूरना, लिटरली उनका एक्सरे करना कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। यानी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि मुस्तस्नियात हर जगह होती हैं, मर्दों में भी होंगी, ख़वातीन में भी होंगी और यकीनन हैं, लेकिन मर्दों का मामला जो मैंने आपके सामने रखा है बिलूम हमारा ऐसा ही मामला है। तो मैं एक अरसे तक ये सोचता रहा हूँ कि इसकी क्या वजह है, और वो वजूहात जो मेरे सामने आई हैं मैं अब आपके साथ उन्हें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो पहली वजह मुझे समझ में आती है वो हमारे मर्दों की एक बड़ी ही उल्टी नौइयत की तरबियत है। हमारे यहाँ मर्दों को ये बात नहीं बताई जाती कि ख़वातीन काबिल एहतराम होती हैं, बल्कि इसके बरक्स हमारे यहाँ के मर्द ये समझते हैं कि औरतें जो हैं वो जिनसी हिज़्ज़ उठाने, ये जिनसी लज्जत उठाने की कोई शय हैं, और ये शय उन्हें जहाँ भी नज़र आ जाएगी वो उससे मज़ा लेने लगते हैं। काबिल एहतराम अगर उनके लिए कोई होता है तो उनकी अपनी माँ होती है, उनकी बेटी होती है, उनकी बहन होती है, उनकी रिश्तेदार ख़वातीन होती हैं। इस दायरे के अलावा, इस दायरे से बाहर जितनी भी ख़वातीन हैं वो असल में मज़े लेने की चीज़ हैं। जब आपका ये हक़ तस्लीम कर लिया गया कि आपने मज़े लेने हैं, तो फिर अंदर से कोई चीज़ नहीं बची जो आपको रोकेगी, और फिर आपने मज़े लेने हैं। चुनांचे जो दूसरी चीज़ इसके बाद हमारे सामने आती है वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, और वो ये कि ख़वातीन घर से बाहर निकलें और चाहे मुकम्मल कवर्ड होकर निकलें, तो मर्द ये कहते हैं या ये सोचते हैं
کہ بھئی ان کا کام تو گھر کے اندر بیٹھنا تھا، گھر کے باہر نکلنا ہی نہیں تھا، لیکن اب نکل ہی آئی ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے۔ اور خاص طور پر اگر آپ پاکستان کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں ٹورزم کے سلسلے میں، تو آپ کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ آپ کے ساتھ چاہے ایسی خواتین ہوں جو مکمل کورڈ ہوں، جنہوں نے مکمل برقع پہن رکھا ہو، لیکن آپ وہاں مردوں کی نگاہوں سے نہیں بچا سکتے۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ ٹکٹکی باندھ کر گھورتے رہتے ہیں، اور اس طرح گھورتے ہیں کہ نظر اور پلکیں تک نہیں جھپکاتے، نظر تک نہیں ہٹاتے۔ تو ایک انتہائی شرمناک اور عبرتناک منظر ہے جو سامنے آتا ہے۔ بلکہ میں نے تو بارہا ایسا بھی دیکھا کہ وہاں پر جو مقامی خواتین ہیں، وہاں کے لوگ اپنی خواتین کو اس طرح کے رویے سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کبھی وہ بس کے انتظار میں، ویسے تو باہر نہیں نکلتی، لیکن بس کے انتظار میں اگر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو اول تو اوپر سے نیچے تک وہ ایک جو مخصوص برقع ہوتا ہے، جو ایک گویا کہ ایک پورا آپ کو کور کر لیتا ہے، اس میں وہ ملبوس ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ان کو کھڑا نہیں رکھتے، بلکہ وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کے بھی ان کی جو کمر ہوتی ہے وہ روڈ کی طرف ہوتی ہے، اور ان کا فرنٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ کسی کھائی کی طرف یا سامنے پہاڑ کی طرف ہوتا ہے، تاکہ دیکھنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ تو یہ عجیب و غریب سا جو منظر وجود میں آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کسی خاتون کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر عورت نام کی کوئی شے اگر نظر آ گئی تو قطع نظر اس کے کہ اس کی کیا عمر ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے کہ جو تصور ہے کہ بھئی عورتوں کو گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے، وہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پھر ان کو دیکھا جائے گا اور ایسے ہی دیکھا جائے گا۔ جو تیسری چیز جو آبزرویشن ہمارے سامنے آتی ہے، اور جو چیز میں توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا، کہ اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اس طرح کا برقع نہیں پہن رکھا، یا ایون انہوں نے چادر بھی نہیں لے رکھی، اور وہ گھر سے باہر آ جاتی ہیں، تو پھر مردوں کی تربیت کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ایسی خواتین کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں، نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کے اوپر جملے کسیں، اور جہاں انہیں موقع ملے ان کو ٹچ کرنے کی، وہ چاہے وہ زبردستی ہو، چاہے وہ کسی بہانے سے ہو، انہیں ٹچ کرنے کی، انہیں چھونے کی کوشش کریں۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور چوتھی جو صورتحال مردوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں بہت نیک پارسا لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین، ظاہر ہے کہ ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے خواتین کی، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سب کے باوجود ریویلنگ ڈریس پہنتی ہیں، جن کے لباس سے ان کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے، باریک کپڑے ہوتے ہیں، ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی درجے میں جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی خواتین نظر آ جائیں تو پھر وہ ان کو گھور کے دیکھتے رہتے ہیں۔ البتہ دیکھنے کے بعد جب وہ کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اپنی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں بھئی بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، عریانی بہت پھیل گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھیں؟ تو ہمارے یہ رویے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ پچھلے 30-40 برسوں سے ہم نے صرف خواتین کی تربیت کوئی موضوع بنا رکھا ہے، اور مذہب کا نشانہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری بہنیں نظر آتی ہیں، انہی کو ہم حیا کی تلقین کرتے ہیں، انہی کو ہم شرم کی تلقین کرتے ہیں، انہی کو ہم پردے کے احکام سناتے رہتے ہیں، اور رہ گئے مرد تو مردوں کے معاملے میں ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ آپ قرآن مجید کی طرف آ جائیے تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ سورہ نور میں جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کے احکام بیان کیے، جسے عرف عام میں پردے کے احکام کہتے ہیں، جب یہ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تو انہوں نے مردوں سے آغاز کیا ہے، اور مردوں سے یہ کہا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں خواتین ہوں تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ یعنی نگاہیں جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نگاہ کسی موقع پر بھی نہ اٹھائے، بلکہ جو الفاظ ہیں ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نگاہوں کا زاویہ درست ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جو نگاہ جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہوتا ہے، جس میں خد و خال کا نشیب و فرائض کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس میں خاتون اپنے آپ کو بہت تکلیف میں محسوس کرتی ہے، وہ نگاہ نہ ہو، بلکہ ایک پاکیزہ نگاہ ہو، ضرورت والی نگاہ ہو، جو مثال کے طور پر ایک بھائی اپنی بہن کے اوپر ڈالتا ہے یا بیٹا اپنی ماں کے اوپر ڈالتا ہے، وہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ، جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں حفظ فروج کہا جاتا ہے۔ حفظ فروج قرآن مجید کی ایک بہت ہی جامع قسم کی تعبیر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، صنفی جذبات رکھے ہیں، جس کے متعلق فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ انسان جنسی جذبات کی بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے، یعنی انسان کے اندر بہت زیادہ یہ جذبہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ تم ان جذبات کو قابو میں رکھو،
اور ان کو کنٹرول کرو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے لباس کو ساتر رکھو، اسے کورڈ رکھو، اور اس کا دوسرا پس منظر یہ بھی ہے کہ دوسری خواتین اگر ہوں تو پھر ان کے بارے میں تمہاری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کو کوئی سیکس کموڈٹی سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ یہی دو انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی دی ہیں، اور پھر ان کو مزید بھی کچھ ہدایات دی ہیں، لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں۔ میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں تو خواتین کو بے شک دیے ہیں، لیکن مردوں کو پہلے مخاطب کیا ہے اور ان کو یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہم مان لیں، مرد مان لیں، تو پھر وہ 4 رویے وجود میں نہیں آ سکتے جو میں نے شروع میں بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ 4 رویے کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتے اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے اوپر تیار ہوں، اور اگر مرد یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاک دامنی اختیار کرنی ہے، حفظ فروج سے کام لینا ہے، انہوں نے خواتین کو کوئی سیکس کموڈٹی نہیں سمجھنی، انہوں نے خواتین کو کوئی مزے لینے کی چیز نہیں سمجھنی، بلکہ جس طریقے سے اپنی بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں، اور ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، عیوب کا پردہ کرنے والا ہے، لیکن ہم سب کو میرے خیال میں اپنے رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جب ہم اصلاح کریں گے تو پھر ہم انتہائی شرمناک جو اس وقت صورتحال ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، اس سے ہم نکل ہی آئیں گے اور ایک پاکیزہ معاشرت قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔